غیر مقلدین کا اشکال ہے رد المحتار کی عبارت پر. عبارت یہ ہے ما اخذته الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. رد المحتار میں ہے غیر مقلد جو اس کا معنی کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں پہلے وہ معنی پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں اصل مسئلہ رکھتا ہوں. غیر مقلد معنی پیش کرتے ہیں ما اخذته الزانیہ، جو زانیہ جو خرچی لیتی ہے، ان کان بعقد الاجارہ، اجرت پر زانیہ کو لیا جائے اور اس کی خرچی مقرر کر دی جائے تو اس کی جو اجرت ہے فحلال عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے ہاں زانیہ کی اجرت حلال ہے. کیا مطلب؟ کسی بندے نے ایک زانیہ کو کرائے پر رکھ لیا، اس سے زنا کرتا ہے، اب اس کو اجرت دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اجرت حلال ہے. تو دیکھو حنفیوں نے کیا کر دیا؟ حنفیوں نے زنا کا دروازہ کھول دیا. ایک صاحب نے کہا کہ کعبہ خانے میں جو عورتیں بیٹھی ہیں یہ حنفی ہیں. کیوں کہ حنفیوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ نہیں آپ چلتی رہو، مال کماتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو اور حنفیوں کو دعائیں دیتی رہو. انہوں نے تمہارا کام آسان کر دیا، تمہیں جواز کا سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا. ایک کسی اللہ والے سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا بابا وہاں تو حنفی نہیں بیٹھے ہوتے. انہوں نے کہا نہیں حضرت وہاں پر حنفی عورتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا حنفی تو نہیں ہوتی. انہوں نے کہا حضرت حنفی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بابا حنفی نہیں ہوتی، وہاں پر غیر مقلد ہوتی ہیں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حنفی کس کی بات مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ کی. انہوں نے کہا جو ایک کی بات مانتا ہے وہ حنفی ہے اور جو ہر ایک کی بات مانتا ہے آپ ہیں، کبھی اس کی بات لیتے ہیں، کبھی اس کی بات لیتے ہیں، کبھی اس کی بات لیتے ہیں. آپ چلے جائیں وہاں سے جا کے پوچھ لیں وہ ایک کی ہو کے رہتی ہیں یا سب کی ہو کے رہتی ہیں. ایک کی ہو کر رہے گی تو حنفی ہے، سب کی ہو کر رہے گی تو غیر مقلد ہے. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. غیر مقلدین کا اعتراض یہ ہے کہ حنفیت نے زنا کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لہذا اب زنا اجارے پر کر لیا جائے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے. اس کی خرچی، اس کا کرایہ اور اس کی اجرت امام صاحب کے ہاں حلال ہے. ہم اصل مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اصل مسئلہ کے بعد یہ جو مسئلہ ہے اس کو پیش کرتے ہیں. اجارہ، کسی چیز کو کرائے پر لینا، کسی چیز کو اجرت پر لینا. اجارہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اجارہ صحیحہ، ایک ہے اجارہ فاسدہ، ایک ہے اجارہ باطلہ. اجارہ صحیحہ یہ ہے کہ آپ نے کام پر کوئی چیز لی، جس کام کے لیے وہ چیز لی جا رہی ہے وہ کام فی نفس ہی جائز ہو اور اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط جو صحیح ہو، شرط جو فاسد ہو، شرط جو صحیح ہو فی نفس ہی، شرط جو مباح ہو، شرط جو حرام ہو، ایسی شرط بھی کوئی نہ لگی ہو. آپ نے عقد کیا، جس کام پر عقد کیا وہ کام صحیح اور شرط زائد جیسی بھی شرط ہو آپ نے اس کے ساتھ نہیں لگائی، اسے کہتے ہیں اجارہ صحیحہ. آپ نے ایک مزدور رکھا، مزدور کو کہا بھی آپ نے 5 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، آپ کو 500 روپے دیں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اجارہ صحیحہ ہے. نمبر 2 اجارہ فاسدہ. آپ نے اجارہ پر کوئی بندہ رکھا، اجارہ پر کوئی کام لیا. اجارہ تو فی نفس ہی ٹھیک تھا، جس کام پر آپ نے بندہ رکھا وہ کام بھی ٹھیک تھا، لیکن آپ نے ایک شرط ایسی لگا دی جو اجارے کا حصہ نہیں تھی، زائد شرط لگا دی. یہ زائد شرط لگانا یہ اجارے کو فاسد کر دیتا ہے. اب اجارے کا حکم یہ ہے اجارے کو ختم کر دیا جائے. اگر اس نے کام کر لیا تو اب اجرت معینہ نہیں ملے گی بلکہ اجرت مثل ملے گی. یہ دوسرا مثال، آپ نے ایک نوکر رکھا اور اس کو کہا کہ آپ نے پہلا دینا ہے 5 گھنٹے، طے ہو گیا. بعد میں آپ نے کہا کہ آپ نے پھر ڈیوٹی بھی کرنی ہے، بعد میں گیٹ پر بھی بیٹھنا ہے. اب آپ نے جو نفس اجارہ تھا وہ تو ٹھیک تھا، شرط زائد کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا. اگر آپ نے وہ کام اس نے کر لیا تو پھر اجرت مثل کا مستحق ٹھہرے گا. حکم یہ تھا کہ آپ اس اجارہ کو ختم فرما دیں، لیکن آپ نے ختم نہیں کیا تو اجارہ فاسد ہوگا اور وہ اجرت مثل کا مستحق ہوگا. نمبر 3 اجارہ باطلہ. اجارہ باطلہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا اجارہ کیا کہ نفس اجارہ جس کام پر آپ نے لیا ہے وہ کام حرام ہے، وہ کام ہی جائز نہیں ہے. مثال، ایک بندے نے کسی عورت کو اجارہ پر رکھا اور اجارہ میں کہا کہ میں میرے گھر کا کھانا بھی پکانا اور میں زنا بھی کروں گا. اب یہ اجارہ کس چیز پر ہے؟ معاصی پر ہے. یہ اجارہ گناہ پر ہے. احناف کے ہاں یہ اجارہ باطل ہے، ناجائز ہے. یہ اجرت دینے کا مستحق بھی نہیں، اجرت دینا بھی حرام اور اجرت لینا بھی حرام. نفس مسئلہ آپ کی خدمت میں واضح ہو گیا کہ 3 باتیں الگ الگ ہیں، اجارہ صحیحہ، اجارہ فاسدہ اور اجارہ باطلہ. اب مسئلہ سمجھے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے ایک بندے نے کسی عورت کو اجارہ پر رکھا کہ میرے گھر کا کام کاج کرے گی. یہ اجارہ ہو گیا. اس کے بعد اس بندے نے اس کو کہا کہ میں تم سے زنا بھی کروں گا. اب مسئلہ سمجھیں، اس میں 3 باتیں واضح ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اجارہ ہوا ہے کہ اجارہ لیا کہ آپ نے میرے گھر کا کام کرنا ہے، اس کے بعد اس نے شرط یہ لگائی کہ میں تم سے زنا بھی کروں گا. اب 3 باتیں سامنے آ گئیں. پہلی بات یہ ہے کہ اجارہ کی کون سی قسم ہے؟ اجارہ باطلہ ہے، اجارہ فاسدہ ہے، اجارہ صحیحہ ہے. نمبر 2، اگر عورت جو شرط بندے نے لگائی تھی اس شرط پر عمل نہیں کرتی تو اس کو اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور ملے گی تو کون سی ملے گی؟ نمبر 3، اگر اس عورت نے اس شرط پر عمل کر لیا تو اب اجرت کی مستحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مثل کی ہوگی، معین کی ہوگی یا ہوگی ہی نہیں؟ یہ 3 مسئلے ہیں. احناف رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تینوں کو بالکل الگ الگ واضح طور پر پیش کر دیا. دیکھیں،
احناف کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اجارہ ہے، اب چونکہ اصل اجارہ صحیح تھا، اس نے ایک شرط زائد لگا دی، شرط حرام تھی، شرط حرام اجارہ صحیح کے ساتھ لگا دیتا ہے تو یہ اجارہ کون سا بنتا ہے؟ اجارہ فاسدہ بنتا ہے۔ احناف کے ہاں یہ اجارہ فاسدہ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2، کام نہ کرے عورت، شرط پر عمل نہ کرے تو اجرت کی مستحق ٹھہرے گی یا نہیں؟ شرط چونکہ زائد چیز تھی، اگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو نفس کام کی وجہ سے یہ عورت اجر مثل کی مستحق بنے گی، کیونکہ اجارہ فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اجارہ فاسدہ میں اجرت مثل کی مستحق بنتی ہے۔ بات سمجھے؟ نمبر 3، اگر اس نے شرط پر عمل کر لیا اب کیا ہوگا؟ احناف فرماتے ہیں اگر اس نے زنا کی شرط پر عمل کر لیا، چونکہ زنا کی شرط نفس عقد سے زائد چیز تھی، اس لیے نفس عقد کی وجہ سے جو کام کیا، کام کی اجرت مثل لے گی، اور جو زنا کیا ہے اس زنا کی وجہ سے اس کو حد لگے گی۔ بات سمجھ رہے؟ تو احناف نے دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، جو بات نفس اجارہ سے ثابت تھی اس کے لیے ادر مثل کی بات کی ہے، جو زنا غلط کام تھا اس کے لیے حد کی بات کی ہے۔ تو احناف دونوں کو الگ الگ پیش کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کی خیانت یہ ہے کہ دونوں کو گڑمڑ پیش کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ احناف کو الزام دیا جائے، اس میں تو احناف کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ایک بندہ ہے یہاں سے مسجد جاتا ہے، جا کر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ واپسی پر دیکھتا ہے جوتا بہت اچھا اس کو لگتا ہے، تو اچھا جوتا اٹھا کر بغل میں اٹھا کر بھاگ آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی نماز کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ نماز کا ثواب تو ملے گا۔ اچھا جوتا اٹھانے کی وجہ سے سزا کا مستحق ٹھہرے گا نہیں ٹھہرے گا؟ ٹھہرے گا۔ تو نماز کا مسئلہ الگ ہے، جوتے اٹھانے کا مسئلہ الگ ہے۔ ہم یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اجارہ کی وجہ سے جو کام کیا، کام کی اجرت لینا اس کے لیے ٹھیک ہے، باقی جو زنا کیا، زنا کی جو اجرت لی ہے وہ بالکل الگ مسئلہ، اس کی وجہ سے اس کو حد لائق ہوگی۔ تو ثابت ہو گیا کہ غیر مقلدین حضرات جو احناف پر خام خواہ کا اشکال کرتے ہیں، اس میں احناف کا دامن اس بات سے بالکل پاک ہے۔ اب میں نے جو مسئلہ آپ کی خدمت میں واضح کر دیا، اب نفس سے عبارت کو دیکھیں، عبارت اصل کیا ہے؟ دیکھیں عبارت کو، عبارت ہے ما اخذته الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ۔ غیر مقلدین اس میں 3 غلطیاں کرتے ہیں اس عبارت کو سمجھنے میں۔ پہلی غلطی کیا کرتے ہیں؟ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں ما اخذته الزانیۃ ان کان بعقد الاجارہ۔ ان کانا میں جو ضمیر ہوا ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں اس ہوا سے مراد ما اخذته ہے، یعنی اس سے مراد اجرت ہے، یعنی وہ اجرت جو عورت لیتی ہے۔ ان کانا بعقد الاجارۃ، ان کانا بعقد الاجارہ، یہاں پر جو با ہے غیر مقلد کہتے ہیں با سببیہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اجرت جو عقد کے سبب عورت لیتی ہے۔ 2 غلطیاں۔ تیسری غلطی یہ غیر مقلد کہتے ہیں الاجارہ سے مراد اجارہ زنا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ما اخذته الزانیۃ بعقد ان کانا بعقد الاجارۃ، یعنی وہ اجرت جو عورت زنا کے عقد کی شرط کی وجہ سے لیتی ہے، فحلال عند ابی حنیفہ، وہ امام صاحب کے حلال ہے، حالانکہ یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عبارت میں جو راجح ہیں، جو مرجح ہیں، اور اجارہ سے کیا مراد ہے، چونکہ احناف کی عبارت ہے، احناف ہی بتائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس عبارت میں ان کانا بعقد الاجارہ، ان کانا میں جو کانا کی ضمیر ہے اس کا جو مرجع ہے ما اخذته نہیں ہے، یعنی اجرت، بلکہ اس سے مراد جو الزانیہ ہے، زانیہ سے جو لفظ زنا سمجھا جا رہا ہے، اس کا مصداق وہ زنا ہے۔ اس پر قرآن سے آپ شاید پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کریم میں اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس کا مرجع وہ عدل ہے جو اعدلوا سے سمجھا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ما اخذته الزانیہ ان کانا، کانا میں جو ہوا ہے اس سے مراد زانیہ سے جو زنا سمجھا جا رہا ہے، اس ہوا کا مرجع وہ زنا ہے۔ نمبر 2، بعقد الاجارۃ، یہ جو لفظ با ہے یہ با سبب کا نہیں، با تلبس کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کانا بعقد الاجارۃ، اے با تلبیس کے تلبس کے لیے ہے، اے متلبسا بعقد الاجارہ، اور متلبسا جو ہے یہ شرطن کی صفت ہے، اب ہوگا بشرط متلبسا بعقد الاجارہ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر عورت لیتی ہے، اگر عورت کرتی ہے، ان کانا اگر وہ زنا ہوتا ہے بعقد الاجارہ، ایسے عقد کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہ زنا ایسے عقد کے ساتھ شرط ملا ہوا ہو، بعقد الاجارہ۔ غیر مقلد کہتے ہیں اجارہ سے مراد اجارہ زنا ہے، لیکن ہم نے عبارت آپ کو پہلے پڑھوا دی کہ عقد سے مراد، اجارہ سے مراد اجارہ زنا نہیں، اجارہ صحیحہ ہے۔ اب عبارت کا مطلب کیا نکلے گا؟ عبارت کو ہم نے لکھ دیا، دیکھ لیں۔ ما اخذته اے اجر المثل الذي اخذته الزانیہ، ان کانا اے الزنا، کیونکہ وہ زانیہ سے سمجھا جا رہا، اے الزنا شرطم متلبسم بعقد الاجارۃ، اجارہ سے مراد اے الصحیحہ، یعنی اگر زنا ایسا ہو کہ وہ اجارہ صحیحہ کے ساتھ ایک اضافی شرط لگا دی جائے، فہو ما اخذت فہو اے ما اخذته حلال عند ابی حنیفہ، اب جو اجرت ہے عورت کی یہ اجرت حلال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اب مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ امام صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو عورت
اجرت لیتی ہے، اگر یہ اجرت ایسی ہے کہ جو ایسے اجارے کی وجہ سے ہے کہ وہ اجارہ فی نفسی صحیح تھا، لیکن جو اجرت لیتی ہے وہ زنا کی وجہ سے ہے، جو زنا اس عقد اجارہ کے ساتھ تلبس کر چکا ہے، تو چونکہ اجارہ فی نفسی صحیح تھا اب اس عورت کی اجرت حلال ہے۔ تو دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بالکل واضح تھا، غیر مقلدین نے خامخواہ اشکال کر دیا۔ ایک فائدہ سمجھ لیں، فائدہ یہ عام مسئلہ ختم ہو گیا، اس سے الگ فائدہ ہے۔ احناف کا میں سے جو صاحبین کا موقف ہے اس سے تھوڑا سا جدا ہے۔ صاحبین کہتے ہیں ما اخذتہ الزانیہ یہ حرام ہے، امام صاحب فرماتے ہیں ما اخذتہ الزانیہ یہ حلال ہے۔ یہ جو فرق ہے دونوں میں، جو اختلاف ہے، یہ حقیقی اختلاف نہیں، یہ تعبیری اختلاف ہے، جسے آپ لفظی اختلاف سے کہہ سکتے ہیں۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم، صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت نے جو زنا کیا ہے اور زنا کے بعد یہ جو اجرت لے رہی ہے، صاحبین اس زنا کو نفس اجارہ میں داخل کرتے ہیں۔ جب نفس اجارہ میں داخل کر دیا جائے تو ظاہری سی بات ہے یہ اجارہ کون سا بنے گا؟ اجارہ باطلہ بنے گا، اور اجارہ باطلہ کی اجرت بالکل حرام ہوا کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس اجارہ میں اس شرط کو داخل نہیں کرتے، بلکہ اس شرط کو داخل نہیں کرنے، خارج کر کے ایک الگ شرط مانتے ہیں جس کی وجہ سے اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ جب اجارہ فاسد ہوتا ہے تو صاحبین کے نزدیک بھی اجرت حلال ہے، اور جب اجارے میں یہ شرط داخل مان لی جائے، نفس اجارہ کا جز بنا لیا جائے، تو امام صاحب کے ہاں بھی اجرت زانیہ حرام ہے۔ تو یہ صرف اس اختلاف جو ہوگا یہ اختلاف لفظی ہوگا، اختلاف حقیقی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر ہم بات عرض کرتے ہیں کہ فقہائے احناف نے گانا گانے کو، لہو و لعب کو اور اس طرح کی اجرت کو حرام قرار دیا، تو وہ احناف زنا کی اجرت کو کیسے جائز قرار دے سکتے ہیں؟ الہدایہ باب الاجارۃ الفاسدہ کے تحت موجود ہے، ولا یجوز استئجار علی الغناء، گانا گانے کے آلات پر اجرت جائز نہیں، والنوح، نوحہ کرنے پر جائز نہیں، وقضا سائر الملاہی، اسی طرح جو دیگر لہو و لعب کے کام ہیں اس پر بھی اجرت جائز نہیں، لأنہ استئجار علی المعصیۃ والمعصیۃ لا تستحق العذر لا تستحق بالعقد، معصیت کے کام ہیں اور معصیت جو ہے اس میں عقد وغیرہ نہیں ہوا کرتا۔ تو دیکھیں احناف حضرات ان کاموں پر بھی اجرت کو گناہ سمجھتے ہیں، تو زنا کی اجرت کو کیسے جائز قرار دیں گے؟